کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے خدا کی قسم مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے، السلام علیکم، پیارا اسلام چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دلی مرادیں، دلی تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ جو ہم جیسے مسلمانوں کی راہ ہدایت کے لیے کافی ہے، ہو سکے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ حضرت آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتائیے تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، باخدا ہم جانثاریاں کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ سنیے چچا، اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو باخدا آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف اور بھوک اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، ہے کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ خدا تعالی اسے جنت میں میرا رفیق کر دے۔ اب بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ گیا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ دشمن اس وقت کیا کر رہے ہیں، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرت کر کے مشرکوں میں گھس گیا، اور وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے خدائی لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگے ہواؤں نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا، بلند آواز منادی کی، اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر یہاں موجود ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنے پاس ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، خدا گواہ ہے کہ ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک نہیں جلا سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس جاؤں۔ بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے اونٹ پر جو زانوں بندھا ہوا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا تو وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا، اگر میں چاہتا تو ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اسی لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا
اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں لپٹے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور مجھے بھی چادر اڑا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا۔ میں وہی چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے، اور روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے خدا کی قسم مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا تھا کہ تیر چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں۔ تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جب حضور کے پاس پہنچ گیا تو بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھے اڑا دی۔ جو میں اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ یقین رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو اور یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں۔ دوستو، ایمان کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایمان کو پانا، تکمیل تک پہنچانا بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اسلام کی سربلندی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر سٹوریز آپ احباب کے سامنے پیش کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔